جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں وہ دو طرح کے ہیں، یا سامی ہیں یا غیر سامی ہیں۔ سامی ادیان انہیں کہتے ہیں جن کے پاس وحی اللہ کی طرف سے آئی، جیسے کہ یہود ہیں، عیسائی ہیں اور مسلمان ہیں۔ یہودیوں کے پاس توریت ہے لیکن وہ منسوخ ہو چکی ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے وہ بھی منسوخ ہو چکی ہے۔ ان کے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ایک کتاب انجیل ہے، آج وہ 4 بن چکی ہیں، متی، یوکال اور یوحنا اور مرکز، لیکن اللہ رب العزت نے ایک نازل کی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اصل حالت پہ موجود نہیں۔ پھر یہودیوں کے پاس توریت ہے، ایک عہد نامہ جدید ہے اور ایک قدیم ہے، اس کا مطلب ہے ان کے پاس بھی توریت اصل حالت میں موجود نہیں۔ پھر ہمارے ہاں تعصب نہیں، ان کے ہاں تعصب ہے۔ سب سے بنیادی بات کہ کوئی بھی عیسائی اور یہودی مسلمانوں کے ناموں کے مطابق نام نہیں رکھے گا، وہ مسلمانوں کے نبی کے نام پہ نام نہیں رکھے گا۔ اور ہمارے ہاں فراغ دلی کا یہ عالم ہے، ہمارے ہاں بہت سے لوگ آپ کو یونس نام کے ملیں گے، یوسف نام کے ملیں گے، آپ کو بہت سے مسلمان عیسیٰ اور موسیٰ کے نام سے ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعصب نہیں۔ قرآن مجید ہماری تعلیمات ہی ان نبیوں پر ایمان کی ہے۔ جی ہمارے ہاں تو تعلیمات یہ ہے۔ جب پچھلے دنوں اسلام کو کریٹیسائز کیا گیا، ٹیری جونز نے قرآن کو آگ لگائی نعوذ باللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر بہت سے حملے کیے، تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کریں یا آپ ان کی کتاب کو جلائیں، تو ہم نے کہا نہیں، ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم سابقہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں سرکار کا پڑا ہے، اور شریعت اگر ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک بات، ان پر ایمان لانا لازم ہے لیکن شریعت ہماری ہے، وہی شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان پر ایمان لانے کا یہ مقصد نہیں کہ ان کی شریعت کو فالو کیا جائے، یعنی ہم ان کو اللہ کے نبی مانیں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ ہمارے نبی تو آخری نبی ہے نا، خاتم جی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں۔ اللہ نے ازل میں سارے نبیوں سے وعدہ لیا ان کے بارے میں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا نبیوں اور رسولوں، اور ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اگر میرے محبوب آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، اگر کوئی نبی بھی ہوگا تو وہ میرے محبوب کا کلمہ ضرور پڑھے گا۔ اللہ فرماتا ہے تم نے ایمان لانا ہے، اور صرف یہیں تک بات نہیں، فرمایا اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ سب نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ فرماتا ہے اقرار کافی نہیں ہے، تم یہاں گواہی دو، فشہدو، اور سب نبیوں نے گواہی دی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ اب میں یہ بات واضح کر دوں، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کا پیغام ادھورا ہے، اور یہ میں پورے وثوق سے اور دلیل سے بات کرتا ہوں۔ جس طرح کہ آپ توریت اٹھا کے دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا، اس لیے کہ یہ توریت کے اندر موجود ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ مصر کی طرف اور وہاں کی ظالم حکومت سے بنی اسرائیلیوں کو نجات دو۔ تو آپ کا پیغام صرف مصر کے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے تھا۔ اور عیسائیوں کی طرف آئیں، انجیل متی اور اس کے باب نمبر 15 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک کنانی قبیلے کی خاتون نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میری بیٹی بیمار ہے، دعا کر دیں، اور آپ نے فرمایا نہیں، تم کنانی قبیلے سے ہو اور میں بنی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی ان کا پیغام بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ اور اگر یہ تو تھے وہ مذاہب جن کے پاس کتابیں ہیں، باقی ان مذاہب کا تو کوئی تقابل ہی نہیں بنتا اسلام سے جن کے پاس کتاب ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ ہندوازم لے لیں، ان کے پاس ویدے ہیں، اور ویدے سارے جنتر منتر پر مشتمل ہیں۔ ان کی کتاب منو شاستر ادھیا کے جلد نمبر 15 کے اندر صفحہ 132 پر موجود ہے، اگر کوئی برہمن کسی شودر کو مار دے تو اس کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ برہمن کو اتنی سزا دی جائے گی جتنی ایک چوہے اور نیولے کے مارنے پر دی جاتی ہے۔ اب حالانکہ انسان ہونے کے لحاظ سے تو شودر بھی انسان ہے، لیکن وہ گھٹیا ذات کا ہے، وہ کہتے ہیں لہذا برہمن اگر اس کو قتل بھی کر دے تو اس کو اس کے بدلے میں مارا نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ان کا پیغام ادھورا ہے۔ اسی طرح جو بدھسٹ اور بدھ مت ہے، بدھا کے ہاں صرف اخلاقی باتیں ہیں، کوئی ان کے پاس الہامی کتاب نہیں ہے۔ اخلاق کی باتوں کو جوڑ کر انہوں نے بدھسٹ اپنا ایک مذہب بنایا ہے، اس کے اندر عورت کو انتہائی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو پھر یہ سارے کے سارے جو مذاہب ہیں ان کے پیغام ادھورے ہیں۔ جب باری آتی ہے مسلمانوں کی، اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام،
اگر اللہ کے ہاں کوئی دین مقبول ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ حضرت علامہ اقبال سے کسی نے کہا آپ فلسفی ہیں اور بغیر دیکھے رب کو مانتے ہیں، کہا میں رب کو اس لیے مانتا ہوں مکے میں ایک ایسی ہستی پیدا ہوئی ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، اور سب نے غیروں نے بھی قرار کیا کہ وہ صادق و امین ہے، ان کی زبان سے نکلا کہ اللہ ہے تو ہم نے خدا کو مان لیا۔ یعنی ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، رب قدوس کی توحید کو ماننا اور سارے نبیوں رسولوں اور کتابوں کو ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے، تعصب ہمارے ہاں نہیں۔ پھر ان ہستیوں کے ساتھ کمپیریزن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو ہی نہیں سکتا کسی مقام پر کہ جو ایک قبیلے اور قوم کے لیے تھے، ہمارے آقا پوری کائنات کا پیغام